اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 یعنی کہ پارٹ 2 ہے آج ہماری کلاس کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ہر آیت میں آنے والا ایک ایک رول اور ایک ایک قاعدہ سمجھانے والی ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے، اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا ہے۔ یہاں پر نون ساکن پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ سافٹ غنہ کریں گے۔ انسان من، یہاں پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کیا جائے گا۔ من صلصال، اور لام کی تنوین پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ہم نے یہاں پر اپنی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ اس آیت میں 3 جگہ اخفا کیا گیا ہے، 3 جگہ جو ہے سافٹ غنہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کالفخار، اور اس ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، خا مشدد ہے، کل فخار نہیں ہوگا۔ خا کو ہم سختی سے پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے خا کو سختی سے پڑھنا ہے، فخار۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور یہاں پر آپ ایک اور قاعدے کو نوٹ فرما لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن جب ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس کی زیر کو نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن ہوگی، اور را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو پھر را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، اس قاعدے کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آئیے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ یہاں پر بھی خا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ والا جو ورڈ ہے اس میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، جاننا یا جانا، تو نون جو ہے مشدد ہے اور جیم کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر مد بھی ہے۔ پہلے ہم نے مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے، اور اس کی مقدار کو 5 کاؤنٹ آپ نے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جان، اور اس کے بعد نون مشدد ہے، اس پر غنہ بھی لازمی کیا جائے گا، تو یہ ورڈ جانا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ غنہ بھی ہوگا اور مد بھی مکمل کر کے پڑھی جائے گی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، ٹھیک ہو گیا؟ مِن مَارِجٍ،
یہاں پر دیکھیے میم کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں ساکن نون ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور کیوں چھوڑیں گے؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آئے ہیں تو ہم نے ساکن حرف کو نہیں پڑھنا، ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہے۔ میم ماری جم، یہاں پر بھی جیم کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا۔ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، پچھلی میم پر بھی ہم غنہ کریں گے، وہ بھی مشدد تھی، اور یہاں پر بھی مشدد میم پر غنہ کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے نون مشدد ہے اور نون ساکن ہے، دو حروف اکٹھے آ گئے، ساکن نون کو ہم پھر یہاں چھوڑ دیں گے اور میم مشدد کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا، کیونکہ غنہ صرف دو حروفوں پر ہی ہوتا ہے، میم مشدد پر اور نون مشدد پر۔ تو اس آیت میں دونوں ہی لیٹرز موجود ہیں، دونوں جگہ ہم غنہ کریں گے، میم مشدد پر بھی غنہ کریں گے اور نون مشدد پر بھی غنہ لازمی کریں گے۔ اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے اور ساتھ ساتھ اس قاعدے کو یہاں پر بھی سمجھ لیجئے۔ جب نار یہاں پر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر بھی را کو ساکن کریں گے، اور را سے پچھلے والے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ آیت کیسی پڑھی جائے گی؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت سورہ رحمان میں بہت بار آئی ہے، اور اس آیت میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اس مسٹیک کو آج ہی درست کر لیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، بہت سے لوگ اس کو الائی پڑھتے ہیں، تو الا نہیں پڑھا جائے گا، آ کو بھی ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے آ کو کھینچیں گے پھر لا کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لا کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کم از کم 3 سے 4 الف کی مقدار یہ بھی لمبی کر کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ۔ اور اس والی آیت میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، مشرقین ورب المغربین، تو بین اور قین کر کے نہیں پڑھا جاتا قرآن پاک کو، ٹھیک ہے؟ قاف کے ساتھ یائے لین ہے اور با کے ساتھ بھی یائے لین ہے، تو یہ پڑھا جائے گا قینی اور مغربینی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ رب المشرقین، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، با مشدد ہے، با کو سختی سے را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اور شین پر بہت سے لوگ قلقلہ کرتے ہیں، مشری، شین پر قلقلہ نہیں ہوگا، مشرقین ورب المغربین، اور نہ ہی اس غائن پر قلقلہ ہوگا۔ پھر سے پڑھیے، یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ رب المشرقین ورب المغربین۔ نیکسٹ آیت اوپر والی آیت ہے، آیت نمبر 16، سیم ویسے ہی اس کو بھی پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور بحرائنی یہ والی را بھی موٹا کر کے پڑھی جائے گی۔ یہاں پر بھی یائے لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین ہوتا ہے، یہ پڑھا جائے گا بحرائنی یلتقیان۔ اس ورڈ میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، تقیان، یا کو سختی سے پڑھتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہے جو مشدد ہو،
اسی لیے کسی بھی حرف کو اس ورڈ میں سختی سے نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، برزخن لا یعنی کہ تنوین کی آواز کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور پھر لا کو پڑھتے ہیں۔ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام اور را آتے ہیں تو صرف ادغام کیا جاتا ہے۔ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ملانا۔ ہم صرف ملاتے ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے، تو اسی لیے اس قاعدے کو کہا جاتا ہے ادغام بلا غنہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ برزخ لا، خن لا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یبغیان، با جو ہے حروف قلقلہ ہے، جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر با پر ہم قلقلہ کریں گے، یب یب، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کا ڈبل ہونا، تو با پر ہماری آواز ڈبل ہونی چاہیے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یخرج، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، غا کو بھی موٹا پڑھیں گے، منہما، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم صرف اظہار حلقی کریں گے، یعنی کہ نون کو صرف ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ درمیان میں 3 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، 2 الف اور 1 لام۔ میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے، منہمل، اس کے بعد دیکھیے لام حمزہ پیش لو، جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے نا تو نیچے والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، تو لو میں بھی واو کو نہیں پڑھیں گے، دوسرے والے لو میں بھی واو کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ منہما اللؤلؤ، دوسرے والے حمزہ کے اوپر جو ہے پیش کی حرکت ہے، اس لیے یہ والا جو ہے حمزہ جھٹکا دے کر نہیں پڑھا جائے گا۔ لو لو، دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے والے حمزہ کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس پر پیش کی حرکت کو پڑھا جائے گا۔ والمرجان، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ ہاں کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں خالی الف ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جوارل، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں جوارل، تو جیم کے اوپر زبر ہے، جوارل۔ را کو بھی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں ادھر بھی الف ہے جو کہ خالی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ منشآت، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد شین ہے جو کہ حروف اخفا ہے، یہاں پر بھی ہم نون پر اپنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ منشآت، اس ورڈ میں مسٹیک یہ ہو جاتی ہے، شا کو لمبا کر دیتے ہیں، شا کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا، آ کو لمبا کریں گے
کیونکہ آ کے اوپر کھڑی حرکت ہے، کھڑی حرکات کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم نے آ کو لمبا کرنا ہے، شا کو لمبا نہیں کرنا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، ٹھیک ہے، فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اس ورڈ میں بھی دیکھیے بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، فی باہری پڑھ دیتے ہیں، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں یا اور الف خالی ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا فل، فی نہیں پڑھا جائے گا، فل بحری، کل کاف کے ساتھ جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لام ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لام ساکن سے پہلے الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم اس کو لام کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں کاف کی حرکت کے ساتھ لام کو ملا کر پڑھنا پڑے گا اور درمیان میں الف خالی کو پھر ہم چھوڑ دیں گے، کل اعلام۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں علام، علام نہیں ہوگا، حمزہ عین زبر آ، حمزہ کی آواز الگ آئے گی، عین کی آواز الگ آئے گی، کلیئر ہونی چاہیے یہ آوازیں دونوں، فی البحر کالاعلام۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، سورہ رحمان کا فرسٹ رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس بہت اچھی سے سمجھ آ چکی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ آیات پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔